لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور شہر کے پرلی طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا، اے میری قوم، ان نبیوں کا اتباع کرو اور تم اتباع کرو ہر اس شخص کی کہ جو تم سے اجر کا مطالبہ، اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، وہم مہتدون، اور ہو بھی وہ صحیح راستے پر۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے بستی والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین نے شروع میں 2 پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ان کی تائید کے لیے اللہ نے تیسرے پیغمبر کو بھیج دیا، تو پھر انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اسی بستی کا رہنے والا تھا اور وہ ان نبیوں پر ایمان لا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماقبل آیات میں جو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین انداز انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بیان فرمایا ہے، ہماری توجہ اللہ پاک اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ اگر دعوت و تبلیغ کا کام مؤثر انداز میں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی اس طرح کا انداز اپنانا پڑے گا۔ چنانچہ جب یہ تینوں پیغمبر ان بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے 3 طرح سے تکذیب کی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو تو ہم تمہیں اپنا بڑا کیوں مان لیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ تم تینوں کے تینوں جھوٹے ہو، جھوٹ بولنے والے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب اس کے جواب میں یہ تینوں پیغمبر ان پر غصہ بھی کر سکتے تھے، لڑائی جھگڑے تک بھی بات پہنچ سکتی تھی، معاذ اللہ، جس طرح آج کل ہمارے حالات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اس کے پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری تو پیغام پہنچا دینا تھی اللہ کا، وہ پیغام ہم نے پہنچا دیا، آگے تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو۔ اب اس پر انہوں نے اور ظلم کیا، ان پیغمبروں کو کہنے لگے کہ یہ جو قحط ہمارے اوپر آیا ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے۔ اب اس پر تو آدمی کو ویسے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ میں ان کو اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے منحوس کہہ رہے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ کے پیغمبروں نے کیا جواب دیا، ان ذکرتم، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تم منحوس ہو، ہم تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تم منحوس ہو۔ تو یہ جو انداز ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ بہترین اور مؤثر ترین انداز جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اسی انداز میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی کہ وہ شخص کون تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام تھا حبیب نجار، اور یہ وہ شخص تھا کہ جو ان نبیوں پر، ان پیغمبروں پر ایمان لا چکا تھا، ان کی دعوت سن کر ان پر ایمان لایا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ بستی والے نہیں مان رہے تو یہ الگ چلا گیا اور کہیں جا کر عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ میری بستی کے لوگ ان پیغمبروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں سزا دینے کے درپے ہیں، تو پھر بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کی۔
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ پیغمبر اس بستی کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات حبیب نجار سے ہوئی، اور حبیب نجار کو انہوں نے دعوت دی تو اس نے اسی وقت ان کی کرامات دے کر، معجزات دے کر، ان کا پیغام سن کر اسی وقت اس نے ایمان کو قبول کر لیا، اور جہاں اس کا علاقے میں گھر تھا، علاقے کے کونے میں، وہیں یہ اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ جب بستی والوں نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو یہ دوڑتا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا اور قوم کو آ کے کہنے لگا، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان پیغمبروں کا کہنا مان لو، ان کی بات کو نہ جھٹلاؤ، ان کی تکذیب نہ کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے کسی اجرت کا مطالبہ تو نہیں کر رہے، یہ تو تمہارے نفع کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم ان کی بات مان لو، یہ صحیح راستے پر ہیں، اگر تم بھی ان کے راستے پہ چلو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے اس کا انداز دیکھیے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، بھلا میں کیوں عبادت نہ کروں اس ذات کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے کیا ہوتا کہ قوم والوں کو غصہ آ جاتا کہ یہ براہ راست ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم مشرک ہو، تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ نہیں، اس نے یہ انداز اپنایا، اپنی طرف نسبت کی کہ میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب اس میں پیغام کیا تھا کہ تم بھی اسی کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کہنے لگا، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر میرا وہ رب مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ ہی یہ میری جان چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی تمہاری طرح دوسروں کی عبادت میں لگا رہا تو پھر میں کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، پہلے چپکے سے عبادت میں لگا رہا، اب قوم کے سامنے اعلان کر دیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، اے میری قوم والو سن لو، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو حقیقت میں تمہارا بھی رب ہے، اگر تم اسے تسلیم کر لو تو میں اعلان کرتا ہوں اپنے ایمان کا، تمہیں بھی چاہیے کہ ان پیغمبروں کی بات مان کر تم بھی ایمان لے آؤ۔ ان قوم والوں نے کیا کیا؟ اس بیچارے نے تبلیغ کی، دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبروں کو چھوڑو، پہلے اس کو پکڑو۔ چنانچہ ان کو پکڑا، ان کو مار مار کر ان کو ادھر ہی شہید کر دیا۔ مزید بھی آگے واقعہ ہے کہ اس شہادت پر اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کو کیا انعامات عطا فرمائے، ان کا ذکر انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔